بادشاہ نے گدوں کو قطار میں چلتے ہوئے دیکھا تو کمہار سے پوچھا، تم انہیں کس طرح سے سیدھا رکھتے ہو؟ کمہار نے جواب دیا کہ جو بھی گدھا لائن توڑتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں، بس اسی خوف سے سارے گدھے قطار میں چلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم ملک میں امن قائم کر سکتے ہو؟ کمہار نے حامی بھر لی۔ بادشاہ نے اسے منصب عطا کر دیا۔ پہلے ہی دن کمہار کے سامنے ایک چوری کا مقدمہ لایا گیا۔ کمہار نے فیصلہ سنایا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے وزیر کی طرف دیکھا اور کمہار کے کان میں کہا کہ جناب، یہ تو وزیر صاحب کا خاص آدمی ہے۔ کمہار نے دوبارہ کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے بعد خود وزیر نے کمہار کے کان میں سرگوشی کی کہ جناب تھوڑا خیال کریں، یہ اپنا خاص آدمی ہے۔ کمہار بولا، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور سفارشی کی زبان کاٹ دی جائے۔ اور کہتے ہیں کہ کمہار کے صرف اس ایک فیصلے کے بعد پورے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی امن قائم ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے چوروں کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹنی ہوں گی۔ چور صرف وہ نہیں جو کسی کا مال چرا رہا ہے، بلکہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کے ایمان پر، آپ کے عقائد پر، جو اسلام پر، دین پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی تو کبھی ناموس رسالت کے مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اگر کسی ایک ایسے چور کو سزا دی جائے، ہاتھ کاٹنے تک نہیں، ایسے چور کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ اگر کسی ایک ایسے چور کو سزا دی جائے تو ہم یقین سے کہتے ہیں پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔